السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اب ہمارا اردو کا سفر اس کتاب میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعلیم الاسلام کی کتاب شروع ہوگی، جس میں آپ اردو پڑھنا اور دین سیکھ سکیں گے۔ تو سب شروع کرتے ہیں۔ اردو کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 21، پانی کی شکلیں۔ ہوا اور روشنی کے مانند دنیا میں پانی بھی ایک عام چیز ہے۔ سمندروں اور جھیلوں میں بھرا پڑا ہے۔ روئے زمین کا 3/4 حصہ پانی میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے، ندیاں، سیلاب جاری رہتے ہیں۔ وہی باہم مل جل کر بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ پانی تالابوں اور حوضوں میں بھی بھرا رہتا ہے۔ کہیں اس کو کنواں کھود کر نکالتے ہیں، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے۔ وہ حرارت پا کر گرمی گرمی سہ کر وہ حرارت پا کر بھاپ بن جاتا ہے۔ آفتاب کی گرمی، سورج کی گرمی۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں آز اڑاتی ہے۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری جو پانی جو نیچے کی طرف ہے، تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑاتی ہے۔ جب وہ ہوا میں شامل ہو کر نظر سے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بخار کہتے ہیں۔ جوں جوں جیسے جیسے رات بھیگتی ہے، ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، خنکی ہوتی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، اس وقت پانی کے اب خیرے جو ہوا میں شامل ہیں کسی قدر دریاؤں، جھیلوں اور گھاٹیوں کے آس پاس ہوا میں ادھر رہتے ہیں۔ جو پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے اور ذرے ہوتے ہیں وہ ان کو کوہر کہتے ہیں۔ کسی قدر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جم جاتے ہیں، ان کو پالا بولتے ہیں۔ مگر پانی کی بڑی مقدار دھنی ہوئی روئی کی پہلو کے مانند ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، اس کو ہم بادل اور ابر کہتے ہیں۔ تم نے بوڑھیوں کی زبانی ضرور سنا ہوگا کہ بادل سمندر سے پانی پی کر آتے ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ کوئی جانور ہیں؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بادل حقیقت میں چھوٹے چھوٹے قطرے اسی پانی کے ہیں جس کو تم پیتے اور کام میں لاتے ہو۔ پانی کے چھوٹے قطرے جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، چھوٹے قطرے بوندیں، پانی کے چھوٹے قطرے یعنی کہ بوندیں جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، جب وہ باہم مل جل کر موٹے اور وزنی ہونے لگتے ہیں تو پھر ہوا ان کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی۔ اس وقت وہ پھوار یا بوندوں کی صورت میں زمین پر گرنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کو ہم مہ یا بارش کہتے ہیں۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح مانند ہو جاتا ہے، اس کو ہم برف کہتے ہیں۔ سرد ملکوں میں جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تو سمندر، جھیل، تالاب اور ندی کی سطح پر ایک طبقہ، ایک حصہ یا ایک درجہ سطح پر ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے۔ کبھی پانی اوپر ہی سے جمایا برستا ہے، اس کو ہم اولا کہتے ہیں۔ اور جب پانی کی بھاپ جم جاتی ہے تو وہ پالا کہلاتی ہے۔ اس بیان کو پڑھ کر تم سمجھ لو گے کہ گرمی، سردی کی تاثیر سے پانی کیا کیا تاثیر سے سردی اور گرمی، ٹھنڈ سے اور گرمی سے تاثیر سے پانی کیا کیا شکلیں بدلتا ہے۔ بھاپ،
कोहरा, ओस, बादल, ओला, बर्फ, ये सब इसी की शक्लें हैं। क्या कुदरत ने खुदा की जो एक ही चीज़ को खुदा की जो एक ही चीज़ को इतनी शक्लों में ज़ाहिर करता है। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस सबक को अच्छे से याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।